اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان خطیب ہر دل عزیز خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد جمیل اجمل غرایہ صاحب کو کہ وہ اپنی واضح و نصیحت سے ہمیں ہمکنار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد جمیل اجمل غرایہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کھولو، آواز کھولو۔ احباب گرامی، ماشاءاللہ مجھ سے قبل جتنے بھی علماء حق نے بیان فرمایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے علمی تحقیقی بیان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ علماء اسلام دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی کہ آج بھی ان کے تذکرے زمین و آسمان کے درمیان ہو رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ایک دعا میں بھی کرنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت شیخ القرآن والتفسیر محدث محبان رسول غلامان صحابہ خطیب اہل بیت وکیل صحابہ استاذ الاساتذہ حضرت شیخ مفتی المقری الشیخ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ اللہ تمام علماء کرام ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ آپ کی آمین کہہ رہی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ ان کی قبریں جنت کا باغ بنے۔ 12 بج چکے ہیں، آپ اپنے 12 نہ بجائیں۔ بہرحال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ابھی بھی اللہ کے فضل سے دین کی طرف محبت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو علمی بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، میں اب مختصر وقت میں 30 منٹ یا 45 منٹ آپ کے سامنے عملی گفتگو کرنا چاہتا۔ کون کون چاہتا ہے کہ عملی گفتگو ہو جائے؟ جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ تو میں قاری صاحب فضیلت الشیخ حضرت مفتی محمد عبداللہ طیب حفظہ اللہ، انہیں میں نے گزارش کی کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں صوفے پہ، میری دلی خواہش ہے۔ اور علماء حق کے لیے کتنی دیر سے دعائیں ہو رہی ہیں، تو میں ان کے لیے دعا کیوں نہ کریں کہ جب شیخ عبداللطیف صاحب مسجد مبارک یا مسجد اقصیٰ کے ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سامنے جو پہلی دوسری صفوں میں بیٹھتے تھے، آج وہ بھی دنیا میں نہیں، اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ علماء ہیں تو مقتدی، مریدین، چاہنے والے، دیوانوں سے علماء خوبصورت ہے۔
اللہ کی قسم. تو بھائیو میدان بدر میں میرے نبی نے کہہ دیا تھا آج اگر یہ 313 مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کسی نے نام نہیں لینا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا نام نہیں بولا، 313 کا بولا. شیخ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ انگنت کروڑوں رحمتیں، مگر جس طرح شیخ فرما رہے ہیں میری امی جان کھانا بناتی تھی، ہمارے گھر میں کھانا بنتا، کھانے کا سامان کون بھیجتے تھے؟ آج دنیا میں نہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمت نازل فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. ہے زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. اونچی کہہ دے، اونچی کہہ دے. جاگ کے بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں، انشاءاللہ جاگ کے بیٹھیں. دنیا آئے گی، ابھی پلٹ کے آئے گی انشاءاللہ، توجہ کریں. ہے زندگی کے الفاظوں پہ، کلمات پہ ذرا غور کیجئے. ہے زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں. آگے جو میرے سامنے آ جائے ایک آگے. بس ایک فاصلہ ہے سانس کا ان دو جہاں کے درمیان. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں اپنے وعدے پہ پکا انشاءاللہ 45 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. توجہ میں طرف. ہے دو جہاں زندگی کے، ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں اور ایک وہ جہاں. بس ایک فاصلہ ہے ان دو جہاں کے درمیان، ایک سانس کا چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں. جس کو سمجھے اونچی کہ سبحان اللہ. اور ہاتھ کھڑا کر کے بھی بولنا، یہ لوگوں کو جگاتا ہے. توجہ میں طرف کیجئے. بس ایک فاصلہ ہے ان دو جہاں کے درمیان، سانس کا چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں. چل رہا ہے آواز آتی ہے ہٹ جاؤ، MNA آ رہا ہے، MPA آ رہا ہے، شیخ صاحب آ رہے ہیں، خطیب پاکستان آ رہا ہے. سانس چل رہا ہے تو آواز آتی ہے ہٹ جاؤ.
جناب اعلیٰ عہدیدار افیسر آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، سانس رک گیا تو آواز آتی ہے ہٹ جاؤ میت آ رہی ہے۔ چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ابھی بات ہو رہی تھی جناب شیخ مفتی عبداللطیف رحمت اللہ علیہ کی، آپ بھی کہتے رحمت اللہ علیہ۔ اب میں آپ کو عملی لحاظ سے علم کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں، عملی لحاظ سے توجہ ہے۔ محترم مفتی عبداللہ طیب صاحب بتائیں گے ابھی کہ شیخ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ نے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی؟ یارو بولو، آپ کا بولنا بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک خدمت کی ہے۔ میں اس آدمی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس گناہگار کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، میں اس اللہ کے بندے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جسے تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 59 پہ بیان کیا گیا، اور کشف المعجوب کے اندر بھی حضرات صفحہ 55 پہ اس گناہگار کا تذکرہ کیا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس گناہگار نے اس دین کی کتنی خدمت کی، اس گناہگار نے اللہ کے بھیجے ہوئے اس اسلام کی، اس قرآن کی کتنی خدمت کی ہے۔ تو موازنہ خود کر لیجئے گا کہ ایک عالم کا، ایک محدث کا، ایک مفتی کا، ایک عالم بعمل کا پھر مقام کتنا ہوگا، اس کا شان کتنا ہوگا، اس کی عزت و عظمت کتنی ہوگی۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، اللہ اکبر۔ ایک بشر نامی ایک گناہگار بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جو زنا کرتا ہے، زندگی گناہوں میں ہے، زندگی نافرمانیوں میں ہے، زندگی اللہ سے دوری میں ہے، زندگی دین کی خدمت میں نہیں، زندگی اسلام کی خدمت میں نہیں، گناہگار ہے، خطا کار ہے، شرابی ہے، زانی ہے۔ ایک دن شراب پی کر گھر سے نکلا۔ آپ کو آواز سمجھ آ رہا ہے؟ بولو تو صحیح، آ رہا ہے نا؟ ایک دن شراب پی کر، تھوڑا سیٹی کم کر دو، سیٹی آواز تھوڑا کم کر دو، تھوڑا بس، زیادہ نہ۔ ایک دن، جزاکم اللہ، ایک دن شراب پی کر گھر سے نکلا، اور شرابی کو پتا اس کو کتنا ہوش ہوتا ہے، کتنا وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ چلتے 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 اس کے علاقے میں، اس کے محلے میں، اس کی بستی میں ایک کوڑا جہاں لوگ ڈالتے تھے، کوڑے والی جگہ ہے،
اس کوڑے والی جگہ پہ ایک پرچی پڑی ہے، اس پرچی کو اٹھاتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے، دین سے دور ہے، اس پرچی کو اٹھاتا ہے۔ اس پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پرچی پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ ہائے، بے ہوش تھا یا ہوش میں تھا، شراب میں تھا، گناہ میں تھا، اس پرچی کو حضرت دیکھ کے وہ اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ ذرا جاگ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، ذرا اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس پرچی سے مٹی صاف کرتا ہے اور اپنی زبان سے بشر کہتا ہے اتنا بڑا تیرا نام ہے اور کس جگہ پہ تیرا نام پڑا ہوا ہے، اتنی بلند تیری عظمت ہے، کس مقام پہ تیرا نام پڑا ہوا ہے، مجھ کو بڑا افسوس ہو رہا ہے، تو کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کتنا نام تیرا بلند ہے۔ یہ تکبیرات میں نے خطیبانہ انداز میں اپنی طرف سے پڑھی ہے، اس کو پڑھنی نہیں آتی، بس وہ اپنی زبان میں کہتا ہے تو کتنا بلند ہے، تیری کتنی بلند شان ہے، تو کتنا اعلیٰ ہے، اور کہاں تیرا نام پڑا ہوا۔ پرچی اٹھاتا ہے، اس پر سے مٹی صاف کرتا ہے، لفظ بسم اللہ سے مٹی صاف کرتا ہے، لفظ رحمان سے مٹی صاف کرتا ہے، لفظ رحیم سے مٹی صاف کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، گھر واپس پلٹتا ہے، اس کو گھر جا کے پرچی کو عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، شیشی میں بند کرتا ہے، پھر کہتا ہے تیرا نام کتنا بلند ہے اور کس جگہ تیرا نام پڑا ہوا تھا۔ خوشبو لگا کے شیشی میں بند کرتا ہے، مٹی صاف ہو گئی، رات کو سو گیا، رات کو سو گیا۔ جب سویا ہوا تھا نیند کے عالم میں، خواب میں میرے پروردگار نے بشر کو خطاب کیا ہے۔ اونچی کہہ دے، اونچی کہہ دے، فرمایا یا بشر طیبۃ اسمی فبعزتی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخرہ۔ او بشر، تو نے آج لفظ بسم اللہ سے مٹی صاف کر دی، آج تو نے لفظ رحمان کی کتنی قدر کی ہے، آج تو نے لفظ رحمان کی کتنی عزت کی ہے، آج تو نے لفظ رحیم کو کتنی پیار کی نظروں سے دیکھا ہے۔ یا بشر طیبۃ اسمی، مسجد اقصیٰ میں بیٹھنے والوں غور کرنا، اور عزت کے لائق میری ماں بہنوں بیٹیوں غور کرنا، اصلاح معاشرے پر گفتگو، علمی بیان بہت سنے، عملی بیان بھی سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بشر، آج تو نے میرے نام لفظ اللہ کو صاف کر دیا، میرے نام لفظ اللہ سے مٹی صاف کی ہے، آج تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خدمت کی ہے۔ وَبِعِزَّتِي لَأَطْيَبَنَّ اسْمَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اے بشر، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم ہے، تو نے لفظ بسم اللہ سے مٹی صاف کی ہے، میں اللہ نے تیری زندگی کے گناہ صاف کر دیے ہیں۔
لفظ بسم اللہ کی خدمت کرنے والے کے زندگی کے گناہ ختم ہو جائیں۔ حضرات محدثین تو قال اللہ قال الرسول کی زندگی میں وہ بولی بول جاتے ہیں۔ قاری القرآن تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک خدمت کر جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت، او لوگوں ہر جلسے میں قرآن کی تلاوت، گھروں میں قرآن کی تعلیم ہے، مسئلے بتانے میں قرآن کا پڑھنا ہے۔ حضرات گرامی، ایک گناہگار شخص، ایک شرابی اور زنا کرنے والا شخص لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی عزت کرے، کائنات کا رب، کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، کائنات کا داتا، میں قربان جاؤں رب کی قدرت پہ، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے، اور جو پورے قرآن کی خدمت کرے اس کے درجات کتنے ہوں گے؟ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے درجات ہوں گے؟ میں اللہ کے قرآن سے، سونے نبی کے فرمان سے آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، ان کا مقام اور ان کا شان اللہ کی کچہری میں، دربار الہی میں کتنا بلند ہے۔ حضرت مفتی صاحب توجہ ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان۔ کون ہے؟ بولو۔ سب سے افضل مخلوق کس کی ہے؟ بس بولتے جائیں، سمجھا کے جانا چاہتا ہوں۔ بہاڑی کے غیرت مند لوگوں انشاءاللہ ملاقات یاد کرو گے انشاءاللہ۔ سب سے افضل مخلوق انسان کی ہے، اور سب سے کم تر کسی کو گالی دینی ہو تو کتی کا فلانے کا کتا کہتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ میرے ملتان میں شیخ، آپ کے پتہ نہیں بہاڑی میں یہ ہے کہ نہیں، ملتان کے اکثر جگہ پہ جہاں لوگ لوگوں کے دروازے کے سامنے کوڑا ڈالتے ہیں تو وہاں لکھ دیتے ہیں کتی کا بچہ کوڑا ڈال رہا ہے، یعنی اس کو ماں کی گالی دے کے کتا کہہ کے اس کو نفرت دلاتے ہیں تاکہ آئندہ ہمارے دروازے کے سامنے یا اس چوک میں کوڑا۔ اکثر لکھا ہوتا ہے یا نعوذ باللہ کتا پیشاب کر رہا ہے، لکھا ہوتا ہے نا، جی بولو تو صحیح۔ یہ کتا سب سے کم تر ہے، مگر شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کے نبی پہ جو دین اترا، اس میں جس کتے کو تعلیم دی جائے، اس تعلیم سے اس کتے کو یہ مقام ملتا ہے کہ اس کو تکبیر پڑھ کے چھوڑ دیا جائے، جس کو ہم نے شکار کی تعلیم دی کہ کس طرح شکار کو پھنسانا ہے، کرنا ہے۔ عام کتا اگر حلال کسی چیز کو لے کے آئے مر جائے تو وہ حلال نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر شکاری کتا، پڑھا ہوا کتا جسے علم دیا گیا، علم جس کو سکھایا گیا، وہ کتا اگر وہ حلال جانور منہ میں مرا ہوا بھی لاتا ہے، مفتی مناظر اسلام بیٹھے ہیں، وہ شکار جائز ہے۔ ہاں یہ کتے کو جو علم ملا، کتے کو جو تعلیم دی، اس کتے کو اس علم کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ مسلمانوں کے پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے یہ فرمایا کہ اس کا شکار کردہ تم کھا سکتے ہو اگر کتے نے نہیں کھایا، اگر کتے نے نہیں کھایا۔ حضرت یہ ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو بیان نہیں کر رہا، اور میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے تقریر کے دوران وہاڑی ضلع کی مشہور اور ماشاءاللہ علمی شخصیت
جنہوں نے ساری زندگی نماز کی تلقین کی کتابچے لکھے، وہ موجود بیٹھے ہیں، اور ان سے گزارش کروں گا جتنے جملے جتنی گفتگو میں احباب کے سامنے کروں آپ تشریف رکھیں۔ دائیں جانب مفتی صاحب، بائیں جانب مناظر اسلام بیٹھے ہیں۔ میرا مسلک، میری جماعت، میرا عقیدہ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے، کملی والے کے فرمان پر ہے۔ ایک کتے کو یہ مقام ملا، اب یہ بڑا ہوا کتا، بہت کچھ دوں گا اللہ کی توفیق سے۔ آج میں نے درد دل کی آپ سے باتیں کرنی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک کتے کو مقام ملا، کتا پڑھا تو زبان نبوت سے یہ ارشاد جاری ہوا کہ اس کتے کا شکار کرتا تم کھا سکتے ہو۔ عام کتا آئے تو کھا سکتے، تو اس کتے کو فوقیت کیوں ملی کہ اس نے تعلیم سیکھی، اس نے تعلیم سیکھی۔ اب ایک کتا وہ پڑھا نہیں، ایک کتا، میرا پروگرام لائیو چل رہا ہے پوری دنیا پہ، میں بڑے وثوق سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور بہاڑی الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن کے دیوانوں اور علماء کے مستانوں کا شہر ہے۔ ایک کتا پڑھا ہوا نہیں، کتا پڑھا ہوا نہیں، ان پڑھ ہے، مگر اس نے اصحاب کہف کے علماء کی خدمت کی، ان کی چوکھٹ پہ کتا بن کے پہرے داری کی۔ کائنات کے رب نے اپنے قرآن میں اس کتے کا ذکر کر دیا ہے کہ نہیں؟ اب یہ کتا ان پڑھ تھا، یہ کتا ان پڑھ تھا، مگر کن کے پیچھے چلا؟ بولو تو صحیح، سمجھا کے چلوں گا، لفظ علماء بول لیں، علماء حق، علماء حق، سو نہیں، علماء کے پیچھے چلا، علماء کے پیچھے چلا، علماء کی عزت کی۔ اور سنو، کعبہ کے رب کی قسم، ایک کتا ہو کے اصحاب کہف کے علماء کی عزت کرے، پیچھے چلے، ان کی چوکی داری کرے۔ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا، قیامت تک علماء کا تذکرہ ہوگا، اس کتے کا تذکرہ ہوگا۔ یہ مقام اور یہ فوقیت اس کتے کو ملی، کتا ہے مگر اس لیے ملی کہ اس نے علماء کی قدموں کی مٹی کی چوکیداری کی ہے۔ اگر انسان ہو کے، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، انسان ہو کے علماء حق کے پیچھے چلے، انسان ہو کے علماء حق کی خدمت کرے، انسان ہو کے علماء حق کی چوکیداری کرے۔ علماء حق کون؟ جو انبیاء کے وارث ہیں۔ انسان ہو کے علماء سے محبت کرے، انسان ہو کے علماء سے دیوانگی کرے۔ اکثر میں فیس بک پہ یہ پڑھتا ہوں، علماء اکثر کہتے ہیں یہ جو میرے فائن ہیں، جو میرے فائن ہیں، جو میرے فائن ہیں، جو میرے چاہنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں علماء کو بھی اپنے چاہنے والوں پہ اتنی خوشی اور مان ہوتا ہے۔ ایک کتا ہو کے علماء کے پیچھے چلے، رب اس کے تذکرے قرآن میں کرے۔ جو انسان ہو کے، اشرف المخلوق ہو کے علماء کی عزت کرے، اس انسان کا کتنا مقام ہوگا، اس انسان کا کتنا مقام ہوگا۔ ایک اور تذکرہ کروں، اجازت ہے؟ سورہ نمل نکال کر، ایک اس پر اللہ کا فضل ہے،
لیکن سب سے افضل جو علم ہے وہ رسول اللہ پہ جو اترنے والا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب ایک چیونٹی ہے، اس کو یہ علم تعلیم اللہ کی طرف سے دی گئی۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی کہ چیونٹی کہتی ہے اے میری رعایا، میری قوم کی چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، لشکر سلیمان آ رہا ہے، تمہیں پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے۔ سلیمان نبی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ علم چیونٹی کو دیا گیا کہ نبی علم غیب نہیں جانتا، پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے، ہماری خلقت، ہمارے قبیلے کے قبیلے مر جائیں گے، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، لیکن نبی سلیمان کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ایک علم ہے، اور اس علم کو اللہ نے اس چیونٹی کو دیا کہ اے چیونٹی تو بتا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، کائنات کے رب نے اس کیڑی، اس چیونٹی کو چیونٹیوں کا وزیر اعظم بنایا، بادشاہ بنایا، اس کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کر دیا۔ صرف تذکرہ ہی نہیں کیا، قرآن کی سورت کا نام بھی النمل رکھ دیا ہے۔ سب نے جواب نہیں دیا۔ آج میں بہت کچھ انشاءاللہ 45 منٹ میں، میرا خیال آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، آج بہت کچھ دے کے جاؤں گا اللہ کی توفیق سے۔ اس چیونٹی کا اللہ نے قرآن میں صرف تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ ابھی شیخ صاحب کے تذکرے ہو رہے تھے تو میرے بھائیوں، زہری بات ہے، جس کو اللہ علم عطا کر دے، علم کی دولت سے نواز دے، اللہ کی خاص اس پہ رحمت ہوتی ہے، زندگی میں بھی رحمت ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس پہ رحمتیں ہوتی ہیں، اور قیامت والے دن میرا رب ان محدثین اور علماء کو اپنے عرش کے سائے میں نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ اور کانفرنس کا عنوان حضرت نے رکھا فکر، بولو فکر آخرت، فکر آخرت رکھا ہے کانفرنس کا عنوان۔ آئیے، آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی آخرت سنور جائے؟ کون کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے ان کے کردار کو اپنائیں، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ان کی سوچ، ان کی فکر کو اپنے لیے ایک ایسا نمونہ بنائیں کہ جن کی زندگیوں کو کائنات کے رب نے، کائنات کے مالک نے اس انداز میں پیش کیا ہے، اس انداز میں پیش کیا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ ساجی سبق صحیح سنا رہا ہوں نا؟ ہائے ہائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، میرے پروردگار نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، او میرے مدنی کریم اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور نبی کے صحابہ کی طرح زندگیاں بنا کر لاؤ۔ فکر آخرت کرنے والوں، آخرت کو سنوارنے والوں، تمہاری آخرت سنورے گی تو صدیق کی صداقت کو دیکھ کر، عمر کی عدالت کو دیکھ کر، عثمان کی سخاوت کو دیکھ کر، علی شیر خدا کی شجاعت کو دیکھ کر، جن کے بارے میں عرش والے نے اعلان کر دیا، فرمایا رضی اللہ
عنہم ورضوا عنہ۔ آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ہر خطیب کی زبان سے، ہر مفتی کی زبان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جملہ سنا، قرآن کی آیت کا آپ نے ترجمہ بھی سنا، ہر خطیب یہ ترجمہ کر کے جاتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہے، ورضوا عنہ وہ اپنے اللہ پہ راضی ہے۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، وہ اپنے اللہ پہ کس طرح راضی ہیں۔ اللہ تو نبی کے صحابہ پہ راضی ہے، لیکن صحابہ رب پہ کس طرح راضی ہے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، کون صحابہ؟ صحابہ کو مکے کے چوک میں سولی کے تختے پہ لٹا دیا گیا، لٹکا دیا گیا، ورضوا عنہ وہ تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کاٹے، وہ تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے پیغمبر کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، وہ تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ ان کے گھروں میں فاقے ہوئے، وہ تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ ان کے امتحان لیے گئے، وہ تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ وہ بیمار ہوئے، وہ تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ وہ خوشی میں اللہ پہ راضی تھے، وہ تنگیوں میں اللہ پہ راضی تھے۔ او لوگوں غور کرنا، توجہ کرنا، انہیں بیٹیاں دی گئی، بیٹے نہ دیے گئے، تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ بیٹے دیے گئے، بیٹیاں نہ دی گئی، تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ نہ بیٹی دی نہ بیٹا ملا، تب بھی اپنے اللہ پہ راضی تھے۔ کون صحابہ؟ میں قربان جاؤں، کعبہ کے رب کی قسم ہے، انہیں پہاڑوں سے گرا دیا گیا، تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ انہیں آروں سے چھلنی کر دیا گیا، تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ ابلتے ہوئے تیل کے کڑاؤ میں چلا دیا گیا، تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ ان کو کاٹ دیا گیا، تب بھی اللہ پہ راضی تھے۔ ہاں ہاں، ایک آنے والے آئی ہے، اسے کہا گیا اے بی بی تیرا خاوند شہید ہو گیا، کہنے لگی میں اللہ پہ راضی ہوں۔ اے بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہنے لگی میں اللہ پہ راضی ہوں۔ اے بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہنے لگی میں اللہ پہ راضی ہوں۔ اے بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا، کہنے لگی میں اللہ پہ راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کون صحابہ؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، تجھے مجھے آخرت کی فکر ہے، لیکن صحابہ وہ صحابہ تھے جن کو دنیا میں کائنات کے رب نے یہ سرٹیفکیٹ گارنٹی ضمانت دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ شیخ محترم توجہ کیجئے، احباب گرامی توجہ کیجئے، کون صحابہ جن کو آخرت کی اتنی فکر تھی، وہ دین تو دین دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کے نبی کی مخالفت نہیں کرا کرتے تھے۔ دین تو دین دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کے نبی کے خلاف نہیں چلتے تھے۔ کون صحابہ کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن نبی پہ وار دیا؟ ہائے 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 ہائے۔ ایک صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو دنیا میں رب نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے زبان نبوت سے یہ کہہ دیا، فرما دیا کہ عمل کرنا بھی چھوڑ دے، جنت اس پہ واجب ہے۔ تمہارا آواز نہیں آ رہا۔ یہ ٹائم بڑا مقدس ٹائم ہے، جب 12 بجے سے ٹائم کراس کر جائے تو بڑی تقدیس والی گھڑی شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی جواب دینا تو سارے ہاتھ کھڑے ہو کر کے جواب دو۔
جس کو کائنات کے نبی نے زبان نبوت سے فرما دیا عمل کرنا بھی چھوڑ دے تو جنت بولو۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے ام المؤمنین، اے میری عائشہ رضی اللہ عنہا، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ مومنوں کی ماں نے جواب دیا، اے میرے سر کے تاج، اے امام الانبیاء، آج بھی گھر میں کچھ نہیں۔ نعرہ تکبیر، حق مسلک اہل حدیث، قاری اجمل بس توجہ بس ماشاءاللہ، بس اب نعرے نہیں لگانے، اب بات سننی ہے، توجہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، آج بھی پتہ چلا کل جو گزرا کچھ نہیں تھا، پرسوں جو گزرا کچھ نہیں تھا، آج بھی گھر میں کچھ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری عائشہ، اے میری حمیرہ، اگر گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، پکانے کے لیے، چلو ٹھیک ہے۔ میرے نبی دروازے سے باہر نکلنے لگے۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے مدنی کریم فرماتے ہیں، عائشہ میں مسجد نبوی میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتا ہوں؟ مسجد نبوی میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، میرے محبوب علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ ام المؤمنین نے پوچھا، من دقل بابا، کون دروازے کو کھٹکھٹانے والا ہے؟ کون آیا ہے؟ امی میں آپ کا بیٹا عثمان غنی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المؤمنین نے جواب دیا، عثمان بیٹا کس طرح آئے ہو؟ امی اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے آیا ہوں، رسول اللہ سے ملنے آیا ہوں۔ اے میرے عثمان بیٹے رضی اللہ عنہ، میرے محبوب نبی تو گھر میں کوئی نہیں، امی حضور کہاں گئے ہیں؟ عثمان بیٹے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں گئے ہیں۔ امی کیوں؟ یہ نماز کا وقت تو نہیں، یہ نماز کا وقت تو نہیں۔ امام الانبیاء مسجد نبوی میں کیوں ہیں؟ آج گھر میں کیوں نہیں؟ آپ کیوں چلے گئے ہیں؟ امی کہتی ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امی نہیں بتائیں وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ ام المؤمنین چاہتی ہیں عثمان واپس چلا جائے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار پوچھتے ہیں، امی بتاؤ اللہ کے نبی نماز کا وقت نہیں، مسجد نبی میں کیوں چلے گئے؟ پہلے تو نماز کے اوقات میں جب نہیں ہوتا تھا حضور حجر عائشہ میں ملتے یا کسی اور بیوی کے گھر میں ملتے، اب اللہ کے رسول مسجد نبوی میں کیوں چلے گئے؟ ام المؤمنین نے جواب دیا، اے میرے بیٹے عثمان، تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول آئے تھے، مجھ سے پوچھا، اے میری عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں؟ میں نے جواب دیا، اللہ کے نبی آج بھی گھر میں کھانے کے لیے
لیے کچھ نہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں امی پھر کیا ہوا؟ بیٹا نبی مسجد نبوی میں چلے گئے، امی آپ نے جملہ بولا آج بھی کچھ نہیں، کتنے دن ہو گئے؟ توجہ کیجئے بہاڑی کے خیرت مند مسلمانوں، محبان صحابہ توجہ کرو، غلامان رسول توجہ کرو، وہ محبت کرنے والوں نبی سے محبت کرنے والوں توجہ کرو۔ میرے عثمان نے پوچھا امی آج بھی کچھ نہیں یہ جملہ آپ نے بولا، مجھے بتائیں تو صحیح کتنے دن ہو گئے ہیں؟ میرے محبوب کے گھر کا چولہا بند ہے، میرے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ام المؤمنین نے جواب دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین نے جواب دیا اے میرے بیٹے عثمان 1 مہینہ ہو گیا رسول اللہ کے گھر کا چولہا بند ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے امی مجھے بتائیں تو صحیح، کم از کم کوئی پیغام بھیج دیتی، اتنی بھی گئی گزری بات نہیں، آپ کوئی پیغام بھیج دیتی، ہمیں تو پتا نہیں اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ ہے کہ نہیں، آپ نے پیغام کیوں نہ بھیجا؟ اور اللہ کے نبی سے ہر روز نماز میں ملاقات ہوتی ہے، حیرت کی بات ہے امام الانبیاء نے بھی کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ 1 مہینہ ہو گیا، کس کا چولہا بند ہے؟ جو سید الانبیاء ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، کس کے گھر میں راشن نہیں؟ جو ساقی کوثر ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، کس کے گھر کا چولہا بند ہے؟ او جو خاتم الانبیاء بن کے آئے ہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا، کس کے گھر کا چولہا بند ہے؟ جو دنیا میں آئے امتوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں، نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، واپس پلٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد راشن لے کر، پیسے لے کر، کپڑے لے کر، راشن لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرے محبوب کے دروازے پہ پہنچے۔ توجہ کیجئے امی یہ راشن لیجئے اور پکانا شروع کر دیجئے۔ امی جان نے راشن لیا، پکانا شروع کر دیا، دسترخوان بچھایا، تھوڑی دیر گزری، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء تشریف لائے اور حجرہ عائشہ میں کھانے کی خوشبو۔ میرے محبوب نبی نے پوچھا اے میری عائشہ ابھی تو کچھ نہیں تھا، اب تھوڑی دیر بعد گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ام المؤمنین نے جواب دیا آقا جب آپ مسجد نبوی میں چلے گئے، جب آپ مسجد نبوی میں چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ آقا جی عثمان نے آپ کا پوچھا، میں نے بتایا آپ مسجد نبی میں گئے، میرے عثمان نے وجہ پوچھی، میرے نبی نے جملہ جو بیان کیا توجہ کیجئے، جسے سمجھ آ جائے ہاتھ کھڑا کر کے انگلی شہادت کی بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا، اور یہی اللہ اکبر نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے میری عائشہ تو نے عثمان کو تذکرہ کیوں کیا؟ عثمان نے تو کبھی کسی موقع پہ میرے ساتھ فرق نہیں کیا، میرے ساتھ کبھی فرق نہیں کیا، عثمان کو تذکرہ کیوں کیا؟ آقا جی حضرت عثمان نے مجھے مجبور کر دیا، مجھے بتانا پڑا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کھانا دسترخوان پہ رکھا، ادھر دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے محبوب نبی ہر نوالا توڑتے، اس حدیث کی راویہ حافظہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، ام المؤمنین کہتی ہیں میرے محبوب نبی نوالا توڑتے تھے، ہر نوالا توڑ کے اپنے
منہ کے برابر، چہرے کے برابر اس طرح ہاتھ لے آتے، پھر ہاتھ میرے نبی کا رک جاتا، میرے نبی نوالا نہ کھاتے، نوالا کھانے سے پہلے آسمان پہ چہرہ اٹھاتے تھے، میرے نبی کی نبوت والی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، اور میرے نبی ہر نوالے سے پہلے آسمان کی طرف چہرہ کر کے یہ کہا کہتے تھے، الہی اے میرے پروردگار میں عثمان پہ راضی ہوں، اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں۔ عثمان نے کس گھر میں راشن پہنچایا؟ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ اور لاک ڈاؤن سے گزرنے والوں، وہاڑی کے سفید پوش مسلمانوں، میں آج بھی دونوں ہاتھوں سے ان تاجروں کو، ان سخیوں کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے لاک ڈاؤن میں سفید پوش لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا۔ ان سے پوچھو فاقہ کیا ہوتا ہے، غربت کیا ہوتی ہے۔ گجرانوالہ کے اندر عبداللہ چوک میں ایک بابا سفید داڑھی والا ہے، اور یہ سفید داڑھی والے بابے کو لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، مار کٹائی کر رہے ہیں۔ ایک گاڑی پہ گزرنے والا آدمی گزرا، او گاڑی سے اتر کے کہتا ہے، او اللہ کے بندو، اس سفید داڑھی والے کو کیوں مارتے ہو، اس بزرگ کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ کہنے لگے جی اس بابے نے چوری کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ سفید داڑھی چوری کی ہے۔ بابا جی اس عمر پہ چوری کرتے ہو، حیا نہ آیا؟ آپ کو شرم نہ آئی؟ سفید داڑھی اور چوری کرتے ہو۔ بابا جواب دیتا ہے، بیٹا میں کوئی چور نہیں، میری 4-5 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ میں ہر روز گجرانوالہ کے عبداللہ چوک میں مزدوری کی نیت سے کھڑا ہوتا ہوں، لوگ مجھ سے مزدوری نہیں کرواتے، مجھے لے کر نہیں جاتے، کہتے ہیں بابا تو کیا کام کرے گا، مزدوری سے ہم کریں گے، لہذا لے کر نہیں جاتے۔ آج 5واں دن تھا، 6واں دن تھا، آج چھوٹی بیٹی کی حالت نازک دیکھ کر میں وعدہ کر آیا، بیٹی مزدوری لگی نہ لگی آٹا لے کے آؤں گا۔ جن کے گھروں میں فاقے، ان سے پوچھو فاقہ کیا ہے؟ بڑے بڑے تاجروں نے ہاتھ پھیلائے، لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے تاجروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ ایک شخص کہتا ہے قاری صاحب 6 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں، مگر میں نے بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں نے اپنوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ فاقہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 1 مہینے سے چولہا بند ہے۔ آخرت کی فکر کرنے والوں توجہ کیجئے، کون عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک موقع پہ اللہ کے اس ولی عثمان نے میرے محبوب کی جھولی میں درہم پھینک دیے، درہم ڈال دیے۔ اللہ کے نبی کی قدموں کے اندر امام الانبیاء کی جھولی میں حضرت عثمان نے درہم و دینار کی بارش کر دی ہے۔ او لوگوں غور کیجئے، چاندی کے سکے بھی دے دیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کا خرچہ بھی اٹھا لیا ہے۔ میرے محبوب نے منبر نبی پہ بیٹھ کے 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اس لیے سنا رہا ہوں، 22 مرتبہ میرے اللہ نے عثمان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، 22 مرتبہ، اور 27 مرتبہ حدیث کی روشنی میں میرے محبوب نے عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور ایک مقام پہ تو میرے محبوب نے فرمایا ما ذرہ علی عثمان ما عملہ بعد اليوم،
آج کے بعد میرا عثمان عمل کرنا چھوڑ دے، اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ اس عثمان کی حالت کیا ہے کہ قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اے ذی النورین کیوں روتے ہو؟ مفتی صاحب آپ نے فکر آخرت کو عنوان رکھا، آپ نے کانفرنس کو فکر آخرت کے حوالے سے پیش کر دیا۔ اور لوگوں توجہ کیجئے، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ آپ قبر پہ بیٹھ کے اتنا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے ایک دن میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا تھا کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، میں اس لیے روتا ہوں عثمان تیرا کیا بنے گا؟ میں اس لیے روتا ہوں عثمان تیرا کیا بنے گا؟ او پیپل کلونی والو، او بہاڑی والو، مرکز اقصی میں بیٹھنے والو، غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آپ عملی تقریر سنیں۔ عملی تقریر کا مقصد یہ ہے کہ عمل کی نیت سے بیٹھیے اور عمل کی نیت کر کے جائیے۔ یہ کون ہے؟ نبی کا داماد ہے، جنت کی ٹکٹ دنیا میں ملی، قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ عرش والے نے صحابہ کو جنت عطا کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صرف عثمان غنی کو نہیں، پیغمبر دو عالم کے 1,44,000 کم و بیش صحابہ کو جنتی 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 تسلیم کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ اتنا رویا کرتے تھے، رو رو کر کے ان کی آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتا کرتا تھا۔ کوئی کہتا کاش میں درخت ہوتا، مسواک بن جاتا، کاش میں کپڑے کی ٹاکی ہوتی اور زخموں پہ مرہم رکھ دی جاتی، کاش میں یہ ہوتا۔ انسان ہم ہیں اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ قبر کو دیکھ کے، حشر کی بات سن کے، آخرت کی بات سن کے اتنا رویا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا عالم ہے، اور خود امام الانبیاء کا عالم کیا ہے؟ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے نبی سے پوچھا حضور آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں؟ میرے مدنی نے فرمایا ہاں میرے داڑھی میں جو سفید بال آئے ہیں یہ سورہ ہود کے پڑھنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ سورۃ ہود میں کیا ہے حضرت؟ مناظر اسلام فرما رہے ہیں کہ سورۃ ہود میں فکر آخرت ہے، اور اللہ کی کبریائی کی قسم، توجہ ہے، چھوڑو یار میں تو بھول گیا، 45 منٹ مجھے یاد نہیں رہا، میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ 45 منٹ کا وعدہ تھا، اور مل کے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی یار آپ تھک جاؤ گے، نہیں اذانوں تک نہیں، میں اتنا نہیں، آپ پھر یہ تقریر کا اثر ضائع ہو جائے گا سارا۔ بہرحال آپ کی خواہش، آپ کی محبت، چند منٹ اور دیجئے آپ تاکہ ناراض نہ ہوں، اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرما۔ اس قرآن پاک نے، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، اس قرآن پاک نے توحید کا تذکرہ کیا، قرآن کا اپنا لہجہ، شان مصطفیٰ بیان کی، قرآن کا اپنا لہجہ، شان صحابہ بیان کی، قرآن کا اپنا لہجہ۔ قرآن پاک نے اپنی زبانی شان اولیاء بیان کی، قرآن کا اپنا تذکرہ، اپنا لہجہ، نماز کے مسائل بیان کیے، قرآن کا اپنا لہجہ، زکوٰۃ کا حکم پیش کیا، قرآن کا اپنا لہجہ، روزے کا حکم پیش کیا، قرآن کا اپنا لہجہ۔ اس قرآن نے وضو کا حکم پیش کیا، قرآن کا اپنا لہجہ، تیمم کا حکم پیش کیا، قرآن کا اپنا لہجہ۔ اس قرآن مقدس نے بڑے بڑے عنوان پیش کیے، آسمانوں کا ذکر کیا، اس کا اپنا لہجہ، زمینوں کا ذکر کیا، اس کا اپنا لہجہ، آسمان کے، چاند کے، سورج کے، ستاروں کا تذکرہ کیا، قرآن کا اپنا لہجہ، مشرق کا تذکرہ کیا، اپنا لہجہ، مغرب کا
نقشہ پیش کیا، قرآن کا لہجہ اپنا لہجہ۔ حضرات توجہ کیجئے، ایک ہی لہجہ ہے، اس قرآن نے شمال و جنوب کا ذکر کیا، قرآن کا وہی لہجہ ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم، توجہ کیجئے، علم کا ذکر کیا، ضرب کا، تقسیم کا، جمع کا، سائنس کا، قرآن میں ہر علوم کا ذکر کیا گیا، قرآن کا اپنا لہجہ تھا۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے، اس قرآن مقدس نے بڑے بڑے مضامین پیش کیے۔ جبریل کا تذکرہ کیا، میکائیل کا تذکرہ کیا، اسرافیل کا تذکرہ کیا، قرآن نے جنت کا تذکرہ کیا، قرآن کا اپنا لہجہ تھا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، جس کو سمجھ آئے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اللہ اکبر زور سے بولے گا۔ قرآن نے جب آخرت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، قبر کا ذکر کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن کا لہجہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، قرآن کا لہجہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کبھی قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، کبھی قرآن کہتا ہے توجہ کیجئے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اور کبھی قرآن کہتا ہے لہجہ سن، قرآن کا لہجہ، قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا۔ آگے کیا ہے؟ وقال، لہجہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ وقال الانسان ما لہا، قرآن کا لہجہ بدل گیا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، آگے کیا ہے؟ الذی ہم فی مختلفون، آگے کیا ہے؟ کلا، کلا ان قریب جان لیں گے قرآن کا لہجہ۔ کبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس لیے تو میں نے بولا، اس لیے تو میں نے کہا، توجہ کیجئے، ہے زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہے زندگی کے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، چل رہا ہے تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ آخرت کی فکر کر، اپنی زندگی کو رسول اللہ کے دین کے تابع بنا، اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت لے کر آ۔ مسجد اقصیٰ میں رات کے تقریباً 1 بج چکا ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، دعا بھی ہوگی، شاندار دعا ہوگی، آئزین کے ساری کے ساتھ دعا ہوگی، جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں مرادیں پا کر جائیں گی، دوست احباب بزرگ بھی جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ قرآن کو اپنی زندگی میں تلاوت لے کر کے آ، قرآن سے باتیں کیا کر، قرآن کے سے سوال کیا کر، قرآن سے ہم کلامی کیا کر۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، نبی کے صحابہ کے تذکرے، اور لوگوں جن پر جنت واجب ہوئی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ میرے نبی جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہاری کے لوگوں نبی کی محبت
محبت میں جینے والوں سن لو، ہمارا ایمان ہے آسمان گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، مگر جو بات امام الانبیاء کی زبان نبوت سے نکلی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ علی جنتی، بول علی، ابو بکر، جو مانتے اونچی بولے، عمر، عثمان، نبی کے سارے صحابہ، آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام۔ میں جوش نہیں دکھانا چاہتا، جوش نہیں دکھانا چاہتا، اگر جوش دکھاتا تو میں صحابہ کی شان پہ جو گردان پڑھتا ہوں میں وہ گردان پڑھتا، جس طرح قاری القرآن حافظ قرآن بچے کو 1 سال پھر گردان پہ لگاتا ہے، گردان سے قرآن حفظ ہوتا ہے، قرآن مزید مضبوط ہوتا ہے، قرآن مزید دل میں محفوظ ہوتا ہے، میں گردان سناتا۔ لیکن سنیے، گردان صحابہ کی شان اور مقام پہ پورے ملک و ملت میں پڑھی جا رہی ہے، ہر جگہ صحابہ 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 کیا جا رہا ہے، لیکن سنیے، توجہ کیجئے، یہ وہ اصحاب رسول تھے، وہ اصحاب محمد تھے جن کے تذکرے الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ نے بیان کیے ہیں۔ کیوں بیان کیے ہیں؟ ان کا اٹھنا محمدی، بیٹھنا محمدی، چلنا محمدی، پھرنا محمدی، خلوت محمدی، جلوت محمدی، لین دین محمدی، تجارت محمدی، امامت محمدی، نماز محمدی، فجر محمدی، ظہر محمدی، عصر مغرب عشاء تہجد اشراق بدر احد حنین محمدی۔ ان کا ہر عمل منت منوتی نظر نیاز چڑھاوا محمدی محمدی محمدی۔ رب کو اتنے پسند آ گئے، میرے پروردگار نے فرمایا اے محبوب اعلان کر دیجئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ راضی ہو، بولو تو صحیح۔ صحابہ شیخ ہے عروہ بن زبیر، عروہ بن رضی اللہ عنہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی ٹانگ میں درد ہے، ٹانگ میں درد شروع ہو چکا ہے۔ ٹانگ کا درد اگر ہو تو انسان نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ سفر کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے حکیموں نے، بڑے بڑے طبیبوں نے آ کے دیکھا تو بڑے بڑے اس وقت کے حکیموں طبیبوں نے کہا اے غلام مصطفیٰ، آپ کی ٹانگ پر ہر علاج کیا، آرام نہیں آیا، اس کا ایک علاج ہے، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ ٹانگ بولو، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اگر ٹانگ نہ کاٹی تو یہ اور جسم کا حصہ متاثر ہوگا، ٹھیک ہے جی کاٹو۔ جب کاٹنے لگے تکلیف ہوئی، کیا ہوئی؟ تکلیف ہوئی۔ تو کہنے لگے ڈاکٹروں حکیموں رک جاؤ، ٹانگ کاٹ لینا لیکن تھوڑا وقت بدل لو، تھوڑا ٹائم بدل لو۔ جب ٹائم بدلا تو کہنے لگے جی حضرت کتنے بجے آئیں؟ صبح 9 بجے آ جائیں، 12 بجے آ جائیں، 10 بجے آ جائیں، ظہر کے بعد آ جائیں، عصر کے بعد آ جائیں، مغرب کے بعد آ جائیں، عشاء کے بعد آ جائیں، کب آ جائیں؟ کہنے لگے اس وقت آ جانا جب اس کی قدرت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے۔ اونچی کہتے، اونچی کہتے، جب اس کی قدرت، جب وہ آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے؟ بولو، کہا جی کس طرح؟ کہا میں اپنے گھر والوں کو کہہ دوں گا جب تم آؤ گے یہ پردہ کر لیں گے، ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے، میں مصلی رسول پہ کھڑا ہوں گا اور میں تہجد کے نفل پڑھ رہا ہوں گا۔ تہجد کے نفل کے دوران
تم میری ٹانگ کاٹ لینا اور پوچھ لانا۔ اس طرح تہجد کے وقت آ جانا۔ جب تہجد کے وقت ہے، حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز کے دوران، نفلی عبادت کے دوران جب ٹانگ کاٹی گئی، آگے چلیے۔ عروہ بن زبیر جب سلام پھیرتے ہیں تو حکیموں سے پوچھتے ہیں، جملہ سنیے، سمجھ آئے، ہاتھ کھڑا کر کے اللہ اکبر کہنا، جملہ سنیے۔ کہنے لگے ابھی ٹانگ کاٹنی ہے یا کٹ چکی ہے؟ طبقات والے لکھتے ہیں، حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے، مستدرک والا لکھتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ کٹ گئی۔ آگے چلیے، جب ٹانگ کٹ گئی تو کہنے لگے میری ٹانگ کدھر ہے؟ کہا وہ سامنے پڑی ہے۔ بہاڑی والو، حضرت عروہ بن زبیر کہنے لگے میری ٹانگ میرے پاس لے کے آؤ۔ ٹانگ پاس لے کے آئے، دعا کیا کر جس کا ٹانگ کا درد ہے اللہ اس کو شفا دے دے۔ اونچی آمین کہہ دے۔ اللہ سب دردیوں کے درد ختم کر دے، سب دردیوں کے جو درد ختم کر دے۔ اپنی ٹانگ کو پکڑ کر، اپنی ٹانگ کو پکڑ کر مخاطب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مخاطب ہوتے ہیں۔ اليوم نختم على افواہہم، آگے کیا ہے جی؟ آگے آئے ہائے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن آئے گا، اے میری ٹانگ، اللہ زبانوں پہ تالے مار دے گا۔ اللہ زبانوں پہ تالے مار دے گا۔ قیامت والے دن تجھے بولنے کی اجازت ہوگی، تجھے بولنے کی اجازت ہوگی۔ جملہ سنے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہنے لگے اے ٹانگ تجھے بولنے کی اجازت ہوگی، اتنی تو گواہی اللہ کے دربار میں قیامت کے دن دے دینا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں تیرے اوپر چلا، تیرے اوپر بیٹھا، جب سے تو میرے ساتھ رہی، ساری زندگی میں نے تیرے اوپر چل کر یا بیٹھ کر کبھی گناہ نہیں کیا۔ ہے کوئی ایسا جو زندگی پیش کرے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کر کہ قیامت والے دن عروہ بن زبیر کی زبان خاموش ہوگی، تو بولے گی اور تو بول دینا اللہ اس عروہ بن زبیر نے کبھی میرے اوپر چل کر، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، کبھی میرے قدموں پہ چل کر کبھی گناہ کی طرف نہیں گیا، کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ وہ صاحب باتیں پھر بھی قبر اور حشر، قیامت اور آخرت کا ذکر سن کے رویا کرتے تھے۔ اور تیرے میرے اوپر جو تک نہیں ریگتی اور ہمیں احساس تک نہیں۔ غیبت چل رہی ہے، چغلی چل رہی ہے، وعدہ خلافی چل رہی ہے، بہتان چل رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ساس بہو کا جھگڑا، نند بھابی کے جھگڑے، دماد سسر کے جھگڑے، بہنوئی سالے کے جھگڑے، آپس میں بازار میں تاجروں کے جھگڑے، جماعت کے جھگڑے۔ مسجد اقصی ایک مسجد ہے، پپل کالونی محلہ بھی ایک ہے، مگر ایک صف میں کٹھے قدم سے قدم ملا کے کھڑے نہیں ہونا، ایک کی خوشی میں جانا نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہو، اللہ کی کبریائی کی قسم سنیں، میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، مفتیان دین میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میرے پیچھے علماء کرام محقق بیٹھے ہیں، جب تک تو اپنے معاملات کی اصلاح نہیں کرے گا اللہ کی قسم تیری آخرت نہیں سنور سکتی، تیری نماز قبول نہیں، تیرا روزہ قبول نہیں، تیری تلاوت قبول نہیں، تیرا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آخری بات اور دعا کریں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آج توبہ طیب ہو کر کے جاؤ۔ مجھے شیخ خوشی ہوئی جب بہاڑی کے لیے حضرت شیخ محمد عمران صاحب نے، اللہ میرے اس بھائی کی محبت قبول فرمائے،
حضرت مفتی عبداللہ طیب صاحب کے حکم پر مجھے فون کیا، ٹائم مانگا، شیخ محمد عمران صاحب، اللہ اس ٹائم کے لینے کے بدلے میں شیخ عبد القیوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اونچی آمین۔ شیخ عبد القیوم ہے نام، اللہ ان کو معاف فرما دے۔ عمران بھائی کہنے لگے جی آنا، میں نے کہا انشاءاللہ جی، مفتی صاحب کا حکم ہے کہ گرائے صاحب کا ٹائم لو۔ تو جب یہ اشتہار لکھا گیا، فیس بک پہ چڑھایا گیا، لوگوں کو پتہ چلا، 41 چک 39 چک 51 چک، پتہ نہیں کون کون سا چک، دائیں بائیں ہر طرف سے فون لگے جی قاری صاحب بڑی خوشی ہوئی، آپ بڑے عرصے بعد بہار آ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے؟ میں کہ یار نہیں جانتا، میں وہ ہوں جب آپ نے داڑھی رکھوانے کے وعدے کیے تھے تو آج تک میرے چہرے پہ سنت رسول باقی ہے۔ اللہ کی قسم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے داڑھی رکھی آپ کے کہنے پہ، سنت سمجھ کے آپ نے ترغیب دی، آپ نے ترغیب دی، اور میں انشاءاللہ آؤں گا۔ اور بھائیوں نے فیس بک پہ مجھے دعائیں دی، اللہ ان کا بھلا کرے۔ ایک نے کہا حضرت آپ کا خطبہ سنتا تھا مسجد مبارک میں، اور میں بیوی کی عزت نہیں کرتا تھا، ماں باپ کی عزت کرتا تھا، لیکن بیوی کو جتی کی مٹی سمجھتا تھا، تو میں نے سوچا یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، میں نے بیوی کو وہ مقام دیا جو شریعت دیتی ہے۔ ہمیشہ ماں باپ کا حق بیان کہتا ہے، اللہ کی قسم کبھی کسی نے بہو کا حق بھی بیان کیا؟ ناراض نہ میری بات پہ؟ حضرت کبھی کسی نے بہو بھابھی کا حق بیان کیا؟ کبھی کسی نے بیان کیا کہ جس ماں باپ کا تم حق بیان کرتے ہو اس ماں باپ کو سناؤ کہ بہو جو تیرے گھر میں ہے، کسی کی بیٹی جو تیری بہو بن گئی، اس کا بھی کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ تیری بیٹی کو بخار ہو، اماں میری اماں، بہاڑی کی میری اماں، تیری بیٹی کو بخار ہو تو کہتی ہے مر جاواں، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بہو کو بخار ہو جائے تو کہتی ہے بہانہ لگایا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں ڈرامے کر رہی ہے۔ فکر آخرت عنوان ہے، اور اماں جان کو یہ نہیں پتا کبھی یہ بھی کسی وقت کسی کی بہو تھی، اور بہو جو بن کے آتی اسے بھی چاہیے جس اپنی ماں کی عزت کرتی ہے وہ اپنی ساس کو ماں سمجھے، اپنی ساس کو ماں سمجھے، سسر کو باپ سمجھے۔ میرے ایک دوست نے ایک تحریر بھیجی مجھے، اس میں لکھا تھا کہ ایک بھائی ہے، اس کی شادی ہوئی، اس کی شادی ہوئی ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ جہاں رشتہ ہو رہا تھا تو رشتے سے پہلے سسرال نے کہا کہ جی ہم رشتہ تب دیں گے، ہماری بیٹی کہتی ہے کہ میں شرعی پردہ کروں گی۔ اس نے کہا جی مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور بات سمجھے، ذرا سمجھے بات، میں شرعی۔ اس نے بولا مجھے اور کیا چاہیے، بجائے روکنے کے خود کرے گی، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ کہنے لگے جی وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی، مجھے مجبور نہ کرنا۔ انہوں نے کہا جی ساری شرطیں قبول ہے۔ جب اس نے کہا شرعی پردہ کروں گی، کتنی نیک ہوگی۔ نکاح ہو گیا، شریعت گھر میں لاگو ہو گئی۔ 2 دن گزرے، کہنے لگی شریعت میں ماں باپ کی خدمت بیٹے کا فرض بنتا ہے، بہو کا نہیں۔ میں تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی، لہذا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، میں تیری خدمت کروں گی۔ میں حالانکہ شریعت میں اگر بیٹی بہو ساس اور سسر کی اگر خدمت کر سکتی ہے، کپڑے دھو کے دے دیتی ہے، روٹی پکا کے دے سکتی ہے، تو کوئی منع، بولو کہ منع نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا جی میں شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گی، تو اپنی ماں اور باپ کی خدمت کر، میں تیری خدمت کرنے کی پابند ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا۔ اس نے کہا شیخ عرفان صاحب نے تحریر پڑھیے، توجہ کیجیے توجہ کیجیے۔ وہ اکیلا بیٹا تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تو توجہ بڑھتا پھر اس نے کہا اب میں کیا کروں۔ پہلے دن خوش ہوا جب نکاح ہوا کہ شریعت کے مطابق میری بیوی آئے گی۔ اب اس نے اماں کی خدمت کرنی، ابے کی خدمت کرنی، کب تک کرتا؟ صبح دکان پہ جاتا، شام کو آتا، سارا دن ماں باپ سے وہ نہ خدمت کرتی، نہ کوئی بات کرتی، نہ روٹی، نہ کہنے لگے جی شریعت کے مطابق تو جان، تیرا کام جانے۔ وہ کسی مفتی صاحب کے پاس گیا کہ مفتی صاحب
شریعت کے مطابق میری بیوی میرے گھر آئی ہے، وہ ہر بات پہ شریعت کہتی ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہے، دیور سے پردہ کرتی ہے، جیٹھ سے پردہ کرتی ہے، اور کہتی ہے ماں باپ کی خدمت بھی تو کر، تیرا فرض ہے، میں تیری خدمت کروں گی۔ مفتی نے کہا بات تو ٹھیک کہتی ہے۔ اس نے بولا مفتی صاحب میں مسئلے دا حل کرانے واسطے آیا، میں مسئلہ بدھانے واسطے نہیں آیا، میں نے حل دسو۔ اس نے کہا حل یہ ہے پھر تو اس کو کہے کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ دوسری شادی کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی یہ تو اور لڑائی۔ اس نے کہا جب لڑائی کرے گی تو کہنا جو شریعت کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، لہذا میں شادی کرتا ہوں۔ تو اس نے جب دیکھا مہینہ گزرا، ماں باپ بیچارے نہ او پوچھا نہ تو پوچھا نہ خدمت کی، تو اس نے کہا خامد نے اماں میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، میں دوسری شادی کرتا ہوں۔ پہلی بیوی تو شریعت کے مطابق آپ کی خدمت نہیں کرتی، وہ کہتی ماں باپ کی خدمت تو کر، میں تیری خدمت کروں گی، لہٰذا اب اس طرح ہے اس کو میں لے جاتا ہوں، مکان علیحدہ لے کے دوں گا، خرچہ بھی دوں گا، خدمت بھی اس کی ہوگی، جو دوسری بیوی میری آئے گی وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی۔ اب یہ شریعت والی بیوی کہنے لگی چھڑ پرا میں آپ ہی کر لوں گی خدمت۔ اب یہاں شریعت او میری ماں بہنوں بیٹیوں آخرت کی فکر کرنے والیوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ میری بہنوں کو اپنے اپنے خامدوں کے گھر سلامت رکھے، اللہ آپ کی جوڑیاں سلامت رکھے، اللہ کے واسطے گھروں کے ماحول ٹھیک کرو۔ یہ فکر آخرت کانفرنس ہے، علماء اکابرین جناب صالحین کے تذکرے ہوئے ہیں، علماء کے تذکرے ہوئے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی بہن بیٹی ماؤں کو ایسی ترغیب دیں، ایسی شریعت سنیں جس سے گھروں کے ماحول سنورے۔ اللہ کے لیے اپنی ساس کی عزت کریں، سسر کی عزت کریں، سسر ساس بہو کی عزت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اب دیکھیں نا اب یہی بہن ہے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیتی ہے کہ اکٹھے رہو۔ کیا کہتی ہے بھائیوں؟ کیا کہتی ہے؟ اکٹھے رہو، اور خود جا کے لڑائی کرتی ہے کہ میں علیحدہ رہوں گی۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ بھائیوں کے گھر آئی تو کیا بھیا اکٹھے رہو، اور جب اپنے گھر گئی تو خاوند کہتی ہے میں نے کیا تیرے گھر میں شریعت اور ہے، ماں باپ کے گھر میں شریعت اور ہے؟ نہیں، آئیے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے واسطے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں آپ بھی ذرا صحیح ہو جائیں، نماز روزہ بھی پڑھیں، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم نماز تو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، حالت زخمی میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا نماز سے بڑھ کر ایک اور بھی معاملہ ہے جو فکر آخرت کے حوالے سے وہ حوالہ وہ معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ اللہ کے لیے آج میرے ساتھ وعدہ کرو آج کے بعد آپ حقوق العباد کے معاملے میں کسی قسم کا ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، اور حقوق العباد کے معاملے میں سب سے بڑا حق ہمارے اوپر اللہ کے رسول کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ ہر معاملے میں ہم اللہ کے نبی کی شریعت کی پیروی کریں۔ ہاں جی کرتے ہو وعدہ؟ بولو تو صحیح۔ آج اس بھری محفل میں ہے کوئی ایسا جو بہن بھائیوں سے نہیں بولتا، برادری میں نہیں بولتا، اپنے امام خطیب سے نہیں بولتا، یا کسی سے جھگڑا ہے جو آج رب کی رضا کے لیے ہاتھ کھڑا کر دے کہ آج کے بعد میری بہو سے یا بہن سے یا بیٹی سے یا بھتیجے سے یا میری محلے داروں سے یا جماعت سے یا کسی سے بھی رشتہ دار ہے یا غیر ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، آج کے بعد میں اللہ کے گھر مسجد اقصی میں بیٹھ کے انگلی کھڑی کر کے حیرت کی وعدہ کرتا اللہ میں آج کے بعد اپنے دل صاف رکھتا ہوں، میں دل سے ان کے ساتھ بولوں گا، احترام کروں گا، رات کو موت آ گئی تو میرا حسن ظن ہے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ غلط مسئلہ تو نہیں بیان کیا ہے کوئی ایسا؟ ہاں بھی ہے کوئی ایسا پورے مجمع میں سوچ سمجھ کے ہاتھ کھڑا کرنا؟ کوئی ہے ایسا؟ پکا وعدہ؟ عزت کرو گے؟ اچھا کوئی ہے ایسا جو داڑھی کے رکھنے کا وعدہ کرے؟ اب دیکھتے کون ہے؟ اصحاب موسیٰ نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا تیرا رب جا کے لڑے، جب جیت جاؤ تو پھر ہمیں بلا لینا۔ لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم جو مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ ہاں کوئی ہے داڑھی کا وعدہ کرنے والا؟ پکا وعدہ بھائی؟ ادھر دیکھتے ہیں بھی کوئی وعدہ؟ اب سارے منہ میں انگلیاں ڈال کے دیکھ رہے کیا قیامت والے دن آپ یہی سوچتے کہ دنیا سے جائیں اور داڑھی سے بغیر چہرہ لے کے جائیں؟ ہے کوئی ایسا جو آج وعدہ کرے کہ انشاءاللہ میں الارم لگاؤں گا، موبائل پہ الارم لگاؤں گا، بیوی کو بھی کہوں گا، بچوں کو بھی کہوں گا، فجر کی نماز کے ٹائم، اذان کے ٹائم مجھے جگا دیں، اور مسجد کے خطیب اور مؤذن کو کہوں گا اللہ کا واسطہ تھوڑا سپیکر کا آواز اونچا کر دو تاکہ میرے کان میں مزید آواز ہے اور میں فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھوں جس طرح میں ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا جو وعدہ کرے؟ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر میرے نظر بھی ہے۔ ہاں جی وعدہ فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھوں گا انشاءاللہ، پکا وعدہ؟ انشاءاللہ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اللہ اس مجلس کو، اس تقریب کو، اس محفل کو قبول فرمائے۔ حضرت شیخ مفتی محمد عبداللہ طیب حافظہ اللہ، اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمل برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری محفل سجائی ہے فکر آخرت کے حوالے سے۔ اللہ جس مقصد کے لیے یہ مجلس سجائی گئی اس مقصد کو 100/100 مکمل طور پر پورے نمبروں کے ساتھ قبول فرما لیں۔ بس اب اونچی آمین کہہ دیں، ایک بار پھر آمین کہہ دیں۔ حضرت مولانا قاری عبداللطیف رحمہ اللہ، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ بابا صوفی نذیر احمد رحمانی، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ ہماری مسجد کے مؤذن تھے ماشاءاللہ۔ شیخ خالد صاحب کی اہلیہ مرحومہ، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ حاجی محمد منشا کمبو، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ مولانا عبدالستار سلفی رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ بھائی جان آپ کے ماشاءاللہ شیخ صاحب کے بڑے بھائی ماشاءاللہ مولانا عبدالستار سلفی رحمہ اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دیں۔ نوجوان بھانجا محمد عثمان رفیق، میرے خیال ہے جو پچھلے دنوں میں نے فیس بک پہ خبر پڑھی، دعا بھی دی، اللہ قبول فرمائے۔ یہ کیا بیٹا؟ کس کے لیے؟ جی یہ میرا انعام ہے؟ اچھا اللہ قبول فرما دے۔ اس مہنگائی کے دور میں، پرفتن دور میں، جہاں لوگ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں تو بھائی نے 1000 روپیہ انعام کا دیا، اللہ قبول فرما دے۔ یہ ایک غیبی رزق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ غیبی رزق۔ شیخ یہ تجارت تو نہیں نا؟ مسئلے کی روح سے تجارت تو نہیں، یہ تو بھائی نے خود بھیجا ہے۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دعا کر اللہ اسی سال میرے بھائی کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اونچی آمین کہہ دیں۔ اللہ اس کے بیوی بچوں کی خیر فرمائے۔ اللہ یہ غیبی رزق تو نے دیا، اس میں برکت عطا فرما، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے مسلمان فوت ہوئے اللہ سب کو معاف فرما دے، علماء کو معاف فرما دے۔ مولانا محمد یحییٰ رحمت اللہ علیہ مسجد حقانی کے بانی تھے، اللہ اکبر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ادریس یاس صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میرے محترم بزرگ جن کے پاس اکثر میں ٹھہرتا تھا، مہمان نوازی میزبانی کرتے تھے، اللہ پاک چودھری حاجی عبدالجبار صاحب ان کی والدہ محترمہ کو معاف فرمائے۔ میرے دوست اللہ ان کے والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے۔ اور حاجی چودھری عبدالستار صاحب، چودھری عبدالجبار صاحب کے والد محترم، اللہ پاک بھائی گڈو کے دادا جی بڑی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اور مسجد جتنی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے خادم، عوام کے خادم، سفید پوش لوگوں کے خادم، اللہ سب کی خیر فرمائے۔ جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے۔
جو صدر رہے، جو وزیر رہے مسجدوں کے، جو خادم رہے، جو خزانچی رہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کیجئے دل کی گہرائیوں سے اللہ مناظر اسلام حضرت علامہ احمد علی صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اور اس موقع پہ میں دعا مانگتا ہوں، اللہ جن جن گھروں میں بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اللہ ان کو نیک صالحین بیٹے عطا فرما۔ اونچی آمین کہہ دیں۔ اگر میں نام لینا شروع کر دوں اتنا وقت نہیں، آپ دل سے دعا کریں، اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ بیٹی بھی نہیں دی، بیٹا بھی نہیں دیا، اللہ ان کو نیک صالحین اولاد عطا فرما۔ اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اللہ میرے بھائی محمد عمران جس نے مجھ سے وعدہ تقریر کا لیا، اللہ اس کے گھر میں نیک صالحین بیٹا عطا فرما۔ اور جو میرے دوست احباب بھائی احباب بیٹھے ہیں جن کے گھر میں اللہ بیٹوں کی اشد ضرورت ہے، اور وہ دوسروں کے بیٹے دیکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ کاش اللہ ہمیں بھی بیٹا دیتا، اللہ ان کو نیک صالحین بیٹا عطا فرما۔ بھائی رضوان ہیں، بھائی شہد ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نام کیا ہے جی؟ فہد بھائی ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کے گھر میں نیک صالحین بیٹے دے، اور جنہیں بیٹے دی اللہ بیٹیاں نہیں، اللہ ان کو نیک بیٹیاں عطا فرمائے۔ اور جو صاحب اولاد ہیں، بیٹیوں والے بیٹوں والے، اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے۔ کسی مسلمان کو بیٹیوں اور بیٹوں کا دکھ نہ دکھانا۔ آئیے سچے دل سے دعا کریں۔ اب آپ کی مرضی، آپ نے اپنے لیے مانگنا ہے، میں تو آپ سب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک جسم کے کسی حصے میں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی، اللہ تو دور فرما دے، اللہ تو دور فرما دے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، دل کی گہرائیوں سے سچے دل سے آنسو بہا کر اپنے مولا سے، اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور برکتیں عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ اے اللہ بہت بڑی جامع دعا ہے، ہمارے پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک ہمارے جسم کے کسی حصے میں، عورتوں میں، بچوں میں، بیویوں میں، خامدوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، جسم میں، پاؤں کی تلیوں سے لے کے سر کی چوٹی تک کوئی بیماری ہے، اللہ کوئی بیماری ہے، اتنی بیماریاں جن کے نام بھی ہم نہیں پورے گن سکتے، اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ کوئی بیماری ہے، اللہ دور فرما دے، اللہ دور فرما دے۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کی کمر ٹوٹ گئی، اللہ ان کی کمر مضبوط فرما دے، رزق میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب بھی سن رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن شاید لگ جائے، کرونا سردیوں میں زیادہ آتا ہے، اللہ ہمارے ملک و ملت سے اس کرونا کو بھگا دے، اللہ کرونا کی بیماری کو دور فرما دے۔ صرف کرونا ہی نہیں، اللہ کوئی بیماری ہے، اللہ ڈینگی کی بیماری ہے، کوئی بھی ٹڈی کی بیماری ہے، اللہ دل کی بیماری ہے، شوگر کے مریض ہیں، پتے، معدے، جگر اور پتھری کے گردے کے مریض ہیں، گنٹھیا، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچائے اور آنکھوں میں موتیے کا اترنا، نظر کی کمزوری، اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈے سانس لے کے اٹھتے ہیں، تھکاوٹیں، اے میرے مالک سب قسم کی بیماریاں، لاچاریاں، اللہ مجبوریاں دور فرما دے، اللہ دور فرما دے۔ اے میرے مولا بہت 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 ہم پریشان ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما، ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ کچھ ایسے دکھی بیٹھے ہیں جن کی اولادیں نافرمان ہیں، اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ کچھ ایسے دکھی ہیں جن کی بہن اور بیٹیاں دکھی، اللہ ان کو سکھا کر دے۔ کچھ ایسے دکھی ہیں جن کی اولادیں بے اولاد ہیں، ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ کچھ ایسے دکھی ہیں کہ جن کی اولادیں ماں کی عزت نہیں کرتے، باپ کی عزت نہیں کرتے، اللہ ان کو ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا دے۔ اور کچھ ایسے اولادیں دکھی ہیں کہ ماں باپ سخت دل والے، اللہ ان کے دل نرم کر دے۔
اللہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہماری حالت بکھر چکی ہے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ اللہ آدھی رات کا وقت گزر چکا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی ہمارا سننے والا نہیں دعا۔ اللہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے، تیرے نبی نے فرمایا ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود۔ اللہ میں نے قرآن میں پڑھا، تیرے محبوب نبی نے فرمایا ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، اے مجیب یا مجیب یا مجیب۔ اے اللہ تیرے سامنے جولیاں ملا کر آنسو بہا کر آج انکساری کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نصیب مانگتے ہیں، ہماری بیٹیوں کے اچھے نصیب کرتے ہیں۔ اللہ جو شادی شدہ ہیں ان کے نصیب اچھے کر دے، جن کے بھی شادی نہیں ہوئی، رشتے نہیں آئے، اللہ نیک دیندار گھرانوں کے رشتے نصیب فرما۔ اے میرے مولا اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، اللہ اولاد کی دکھ دور فرما دے، اولاد کا دکھ دور فرما دے، ماں باپ کا دکھ دور فرما دے۔ اللہ ہمارے نصیب میں، ہمارے بیوی بچوں کے نصیب میں، ہماری بیوی ہماری بیٹیوں بیٹوں کے نصیب میں، یا والدین کے نصیب میں، ہماری آنے والی نسلوں کے نصیب میں، اگر مقدر میں، کیونکہ ہم تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں میرے مولا، اگر ہماری تقدیر میں، ہماری آل اولاد کی تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہے، کوئی بری خبر لکھی ہے، کوئی بیماری لکھی ہے، کوئی مصیبت لکھی ہے، کوئی ازمائش لکھی ہے، کسی قسم کی کوئی برائی لکھی، اللہ اس تقدیر سے یہ ساری پریشانیاں، بیماریاں، لاچاریاں، تنگ دستیاں اللہ دور فرما دے۔ اللہ اس تقدیر سے رحمت کے قلم سے یہ چیزیں مٹا دے، اللہ اس کی جگہ پہ خیر لکھ دے، اللہ اس کی جگہ پہ خیر لکھ دے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اس قسم کی محفل قسمتوں سے نصیب ہوتی ہے جس محفل میں صحیح بخاری مسلم میں ہے تیرے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، تیرے فرشتوں نے رحمت کے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ اللہ ہماری دعا قبول فرما دے، اللہ ہم زندوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کو معاف کر دے، ہمارے پیاروں کو معاف کر دے، ہمارے پیاروں کو معاف کر دے، ہمارے بزرگوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمارے حالات ٹھیک کر دے، ہمارے معاملات ٹھیک کر دے۔ اللہ کسی وقت بھی کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہ کر، نہ بندے کا محتاج کر، نہ منجے کا محتاج کر۔ اللہ جن کے ماں باپ بیمار ہیں تو شفا دے دے، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ جنت کا مین دروازہ، جنت کا درمیانی دروازہ۔ اے میرے مولا ماں باپ کو شفا دے دے۔ اے اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میری تو سن رہا ہے، اللہ قبول کر لے۔ اگر میری نہیں سن رہا، میری نہیں قبول کر رہا تو سن تو رہا ہے۔ اللہ صرف میں نہیں سنا رہا، جو ماں باپ بیمار ان کی بیٹیاں بھی تو تیرے سامنے رو رو کے دعا مانگتی ہیں۔ اللہ ان کو شفا، اللہ ماں باپ کو شفا دے دے، بہن بھائیوں کو شفا دے دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، میرے ملک و ملت میں اللہ جس کو ریاست مدینہ کہا گیا، اللہ اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنانے والے ملک میں، بننے والے ملک میں موٹر وے پہ عورت کی عزت محفوظ نہیں۔ میرے مولا کوئی عمر پیدا کر دے، کوئی عمر پیدا کر دے، کوئی عمر فاروق پیدا کر دے، یا عمر بن عبدالعزیز کوئی پیدا کر دے۔ اے میرے مولا کوئی عمر پیدا کر دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز پیدا کر دے۔ اللہ میرے ملک میں آج کی خبر ہے، آج کی خبر میں سن رہا تھا، اللہ کسی درندے نے 2.5 سالہ بچی سے زیادتی کی۔ اے میرے مولا ہماری عزتوں کو بچا لے، ہماری بچیوں کو بچا لے، ہماری بیٹیوں کو بچا لے، ہماری بہنوں کو بچا لے، ہمارے ماں بہنوں بیویوں کو بچا لے، ہمارے معاشرے کو بچا لے، ہمارے بچوں کو بچا لے۔ اللہ
7 दिन पहले की खबर है। ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, 8-10 साल का बच्चा, खूबसूरत बच्चा है, उसके साथ ज्यादती करके उसे को गोली मार दी गई है। ए मेरे मौला, मेरे मुल्क पे रहम फरमा, मेरे मुल्क पे रहम फरमा, अल्लाह मेरा मुल्क पे रहम फरमा, मेरे मुल्क को प्रोपेगंडे से बचा। मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और ये सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हमारे पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान को बचा ले। अल्लाह इस सरजमीन पे तेरे महबूब के सिद्दीक को गालियां दी जा रही हैं, अल्लाह तू बचा ले, अल्लाह तू बचा ले, अल्लाह तू हमें बचा ले, अल्लाह तू हमें बचा ले। अल्लाह गालियां देने वालों के शर से बचा ले, गालियां देने वालों के प्रोपेगंडे से बचा ले। अल्लाह जिन्होंने गालियां दी हैं मेरे मालिक, उनको या हिदायत दे दे या जुबानें उनकी काट दे। ए मेरे मौला, हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह मकरूजों के कर्जे उतार दे, अल्लाह मकरूजों के कर्जे उतार दे। अल्लाह बेघरों को अपने घर दे दे, बेरोजगारों को रोजगार दे दे, बेहयाओं को हया दे दे, बेरोजगारों को रोजगार दे दे, बेनमाजों को नमाज दे दे। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, तुझे तेरी अजमत का वास्ता है, तुझे तेरी शान रहीमी, शान करीमी का वास्ता है। अल्लाह हमें ज़ल्ज़लों से बचा ले। अल्लाह तेरा आज 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़लों वाले मुझे याद आ रहे शहीद, उनको उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए मेरे मालिक, उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमें ज़ल्ज़लों से बचा, सैलाबों से बचा, तूफानों से बचा, महंगाई के अजाबों से बचा, शिर्क से बचा, बिदआत से बचा, रसूमात से बचा। अल्लाह बद कलामी से बचा, बद अमली से बचा, बद खुल्की से बचा, बद किरदारी से बचा। अल्लाह की कसम दिल से आमीन कहते जाओ। बद किरदारी से बचा, बुरे अखलाक से बचा, बुरी सोसाइटी से बचा, बुरी सोच से बचा, बुरी जहनियत से बचा, आंखों को खराब होने से बचा। आंखें खराब हो गई तो दिल खराब हो जाते हैं, आंखों को खराब होने से बचा। दिलों की खराबी दूर कर दे, दिलों की इस्लाह फरमा, जिस्मों की इस्लाह फरमा।